برصغیر پاک و ہند کے کلچر میں آئیڈینٹی یا شناخت کا بہت بڑا حصہ مذہب کے ساتھ ساتھ قومیت اور کاسٹ بھی ہے۔ ایک خطے کے اندر کون کس ذات برادری کا ہے یا اس شخص کی معاشرے میں عزت اور مقام کا تعین کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ میرے ذہن میں اکثر یہ سوال آتا تھا کہ اس سب کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ اس ذات پات قوم برادری نے مسلمانوں میں کیسے جنم لیا؟ کیا یہاں کے لوگ ہمیشہ سے ہی کاسٹ ہائرارکیز کو ایکسیپٹ کیے ہوئے تھے؟ اس سے یہ ذہن میں اکثر سوال تو آتا ہے کہ کیا سب مسلمان برابر ہوتے ہیں یا کچھ مسلمان اپنی ذات کی وجہ سے دوسروں سے اشرف ہوتے ہیں؟ پاکستان سٹڈیز کے مطابق ہندوز کی کاسٹ سسٹم سے واقف تو آپ سب ہی ہوں گے، اور ہمیں اکثر یہ بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، سب برابر ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بات حقیقت سے کتنی آ رہی ہے؟ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہم اس موضوع کو ہسٹوریکل اور سوشولوجیکل پرسپیکٹیو سے دیکھیں گے، اور آپ نے ایک چیز اور ذہن نشین کر لینی ہے کہ مذہب تھیوری اور پریکٹس میں بہت ہی مختلف ہوتا ہے۔ ہر معاشرے میں سوشل اسٹریٹیفیکیشن یا مختلف چیزوں کی بنیاد پر لوگوں کی درجہ بندی ہوتی ہے۔ ساؤتھ ایشیا میں مذہب، طاقت، تعلیم، کلاسز کے ساتھ ساتھ لوگ ذات پات کی بنیاد پر بھی اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ مسلمان اس موضوع پہ ہمیشہ متضاد نظریات کا شکار رہے ہیں۔ بعض کے نزدیک جو اس بات کے قائل ہیں کہ کاسٹ کی بنیاد پر تفریق مسلمانوں میں موجود ہے، وہ کہتے ہیں مسلمانوں کی کاسٹ کی بجائے کوئی اور لفظ استعمال ہو جانا چاہیے، جیسا کہ برادری یا ذات کا لفظ، کیونکہ یہ کاسٹ کا نظام ہندو مذہب میں پایا جاتا ہے، جبکہ دوسرے رائے یہ رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر کوئی کاسٹ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، کیونکہ اسلام میں سب مسلمان برابر ہیں۔ جو لوگ دوسری سوچ کے حامل ہوتے ہیں وہ اس تفریق کو نہیں مانتے کہ ضروری نہیں اسلام اور مسلمان ایک ہی ہوں، اور یہ کہ اسلامی نظریات اور حقیقی رویوں میں فرق ضرور ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو ورڈ کاسٹ سسٹم کو دیکھ لیتے ہیں۔ لفظ کاسٹ پورچوگیز زبان کا لفظ ہے، کاسٹا سے نکلا ہے، جس کا مطلب لینیج، بریڈ یا ریس ہے۔ جبکہ پرتگالی ہندوستان آئے تو یہ لفظ ان لوگوں نے ان مقامی اینڈوگیمس، یعنی جو آپس میں شادیاں کرتے تھے، یا موروثی گروپس یا گروہوں کے لیے استعمال کیا جن کا ان سے واسطہ پڑا۔ کاسٹ سسٹم ایک سوشل ہائرارکی ہے جس میں معاشرہ مختلف گروہوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ یہ گروہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سا پیشہ آپ نے اختیار کرنا ہے اور آپ روحانی پاکی کے کون سے درجے پر ہیں۔ آپ اس طبقے کے ممبر ہیں، یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ پیدا کہاں ہوئے۔ ایک شخص زندگی میں اپنی کاسٹ تبدیل نہیں کر سکتا۔ منو سمرتی، جو کہ ہندوستان کی قدیم ترین ہندو لاء کی کتاب ہے، اس کے مطابق سب ہندوؤں کو 4 گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جنہیں ورنا کہتے ہیں۔ برہمن، جو اس کاسٹ سسٹم میں سب سے اونچے درجے پر فائز ہیں، وہ ان کے خدا برہما کے سر سے پیدا کیے گئے۔ یہ لوگ ہندو پنڈت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں کھیشتریاز، جو بھی برہما کے بازو سے پیدا کیے گئے۔ یہ لوگ جنگجو لوگ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں ویشیاز، جو کہ برہما کی ٹانگوں سے پیدا کیے گئے، اور یہ لوگ کسان اور تاجر ہوتے ہیں۔ سب سے آخر میں آتے ہیں شودراز، جو کہ برہما کے پاؤں سے پیدا کیے گئے۔ یہ مزدور طبقہ ہوتا ہے، یہ کاسٹ سسٹم سے باہر ہوتا ہے، اور یہ طبقہ بھی کاسٹ سسٹم کا حصہ نہیں ہوتا، جنہیں دلت یا انٹچیبلز کہا جاتا ہے۔ ان کو ناپاک تصور کیا جاتا ہے، لوگ ان سے ملاقات نہیں کرتے، ان کے ساتھ کھاتے نہیں ہیں، ان کے ذمہ صفائی ستھرائی کے کام وغیرہ لگائے جاتے ہیں۔ یہ کاسٹ سسٹم ہمیشہ سے ایوالو ہوتا رہا ہے۔ اگر اس کاسٹ سسٹم کے فیچرز کی بات کی جائے تو پہلے بات تو یہ کسی کاسٹ میں شامل ہونے کا واحد ذریعہ اس کاسٹ میں پیدا ہونا ہے۔ پھر اس میں اینڈوگیمی پائی جاتی ہے، یعنی کہ اپنی کاسٹ میں شادی کرنا۔ معاشرے میں طبقات بن جاتے ہیں، ایک ہائرارکی آف سٹیٹس ایگزسٹ کرتی ہے، جس میں بعض لوگ محض اپنی کاسٹ کی وجہ سے عزت، طاقت، مرتبے میں دوسروں سے بہتر ہوتے ہیں۔ کامنسیلٹی پائی جاتی ہے، یعنی کہ دوسرے کاسٹ کے لوگوں کے ساتھ
کھانے پینے پہ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. ساری کاسٹ آپس میں انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں اور ہر کاسٹ کے ساتھ کچھ روایتی پیشے منسلک ہوتے ہیں. ہر کاسٹ کے لوگوں کے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں اور ان کی درجہ بندی اسپرچول پیورٹی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. آپ اس زندگی میں کس کاسٹ کا حصہ ہیں یا یہ منحصر اس چیز پر ہے کہ آپ پچھلی زندگی میں کیسے عمل کرتے رہے، یعنی کہ کارما. اگر اچھے عمل کیے تو آپ اونچی ذات کا حصہ ہوں گے اور اگر برے عمل کیے تو نچلی ذات کے. ایک اہم سوال یہ بھی آتا ہے کہ آیا ذات پات کا تصور ہندو مت کے علاوہ کسی اور مذہب کے پیروکاروں میں سماجی طبقہ بندی یا سوشل اسٹریٹیفیکیشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے یا نہیں؟ کاسٹ سسٹم کے اوپر اگر حالیہ ریسرچ اور تحقیق بھی دیکھی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو صرف ساؤتھ ایشیا کے ساتھ منسلک نہیں کیا جا سکتا، بلکہ پوری دنیا کے اندر ایسے مورل سسٹمز پائے جاتے ہیں جو آبادی کو نسل، شادی اور پیشے کے لحاظ سے درجوں میں تقسیم کرتے ہیں. اس لیے مسلم کاسٹ سسٹم کو ہندو کاسٹ سسٹم کی ایکسٹینشن دیکھا بھی جا سکتا ہے، لیکن اگر دیکھنے کی بجائے الگ ایک کاسٹ سسٹم کو بھی تصور کیا جائے تو آپ اس کا بھی انالیسس ایک ڈیفرنٹ طریقے سے کر سکتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ اسلام کے مساوی نظریات ذات پات کے نظام کے بالکل مختلف ہیں، لیکن یہ کہنا درست ہوگا کہ بر صغیر کے اسلام نے ہندوؤں کے ذات پات کے نظام کے ساتھ ساتھ مطابقت حاصل کر لی. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک تو جب اسلام آیا اس وقت ذات پات یہاں کی ہوا میں پہلے سے ہی موجود تھا. مذہب تبدیل کرنے والوں کی اکثریت جو تھی وہ نچلی ذات کے ہندو سے تھی، جنہوں نے سماجی ظلم و ستم سے بچنے کے لیے اسلام قبول کیا. مزید برآں زیادہ تر جو معاملات میں لوگ انہوں نے اپنے مذہبی عقیدے تو چھوڑ دیے، لیکن وہ اس ذات پات سے اپنا پیچھا نہ چھڑوا سکے جس کا وہ حصہ تھے، کیونکہ یہ ایک تھاؤزنڈز آف ایئرز اولڈ سویلائزیشن تھی اور اس سویلائزیشن کے کلچر میں یہ چیز رس بچ گئی تھی، تو آپ کیسے اس چیز کا پیچھا آپ سے وہ چھوٹ سکتا ہے. اب مثال کے طور پر اگر کوئی دلت ہندو تھا، اس نے اسلام قبول کیا تو وہ دلت مسلمان ہو گیا، لیکن رہا پھر بھی تو دلت ہی. اسلام قبول کرنے سے اس کے معاشرے میں قابل قبول وہ اس طرح سے نہیں ہو سکا، اپنے آپ کو قابل قبول نہیں بنا سکتا، لوگوں کا رویہ تبدیل نہیں ہوا. یہی دلت اگر کسی باہر کے ملک چلے جاتے ہیں جہاں لوگ ان کے دلت ذات سے ہونے کے بارے میں واقف نہ ہوتے تو حالات ذرا مختلف ہوتے. مذہب سے زیادہ یہ کلچر اور ذہنیت کا بھی مسئلہ ہے. تو اگرچہ یہ کہنا درست ہے کہ اسلام میں کوئی ذات پات کا نظام نہیں ہے، لیکن بر صغیر کے مسلمانوں میں ضرور موجود ہے. مسلم برادری یا ذات میں شامل ہونے کا طریقہ بھی اس ذات میں پیدائشی ہے. شادی کے بعد بھی آپ کی ذات وہی رہتی ہے. تو جس طرح سے ہندو مذہب میں ہے ویسا ہی یہ سب کچھ ہے. اگر غور کیا جائے تو کاسٹ سسٹم کے عیاں کردہ کریکٹرسٹکس میں سے اکثر مسلم کاسٹ میں بھی یہی کریکٹرسٹکس پائے جاتے ہیں. اینڈوگیمی، ہیرارکی آف سٹیٹس، ٹریڈیشنل آکوپیشنز. بر صغیر کے مسلمانوں کے اندر ذات پات کے نظام کی دو مختلف وجوہات بتائی جاتی ہیں. اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں، پہلا نظریہ اس نظام کو ہندوؤں کے انفلوئنس کے ساتھ ساتھ جوڑا جاتا ہے. اس میں بھی آگے دو الگ ویو پوائنٹس ہیں. ایک تو یہ کہ زیادہ تر مسلمان ہندو کنورٹس تھے تو وہ ذات پات کا نظام اپنے ساتھ لے کر آئے. دوسرا یہ کہ اسلام جب بھی کسی سویلائزیشن کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے تو وہاں کے بہت سے لوکل ٹریڈیشنز اور کلچرز کو پریزرو رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کی مثال آپ کو ایران کا نوروز مل جائے گا، مصر کا شام النسیم ملتی ہے. اسی طرح سے جب بر صغیر میں اسلام آیا تو یہاں آلریڈی ایک قدیم تہذیب موجود تھی، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا. اسلام اور اس تہذیب میں کمپیٹیبلٹی کریٹ کرنے کے لیے اسلام نے کلچرل اور سوشل آرگنائزیشنز کے جو ایلیمنٹس تھے وہ اڈاپٹ کر لیے. مسلمانوں میں بھی درجہ بندی کا کلچر ایگزسٹ کرنے لگا. وہ جو عرب ڈیسنٹ سے تھے یا ہندو اپر کاسٹ سے تھے وہ اشراف ہو گئے، جس میں سید، شیخ یعنی عرب یا پرشین جو نوبل مین تھے، مغل جو کہ ٹرکش ڈیسنٹ سے تھے وہ شامل، وہ بھی آپ کی پہلی جو ہیرارکی میں فرسٹ سٹیٹس ہوتا ہے وہ اس میں شامل ہو گئے. جو ہندوز کی لوور کاسٹ کے کنورٹس تھے وہ اجلاف کی کیٹیگری میں آ گئے، اور وہ جو دلت کنورٹس تھے وہ ارذال مسلم کی کیٹیگری میں شامل ہو گئے.
یہاں تک کہ اس زمانے کے لوکل علماء نے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ چونکہ یہ یہاں کا کلچر ہے اور یہاں آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنی جڑیں مضبوط کرنی ہے تو آپ کو یہ چیز ایکسیپٹ کرنا ہوگی. تو سوال یہ بنتا ہے کہ آپ اپنے مسلمان کہنے والی برادریوں کے درمیان یہ پہچاننا ممکن ہے کہ سماجی تعلقات کا ایک ڈھانچہ جو کسی نہ کسی لحاظ سے کلاسیکی ذات پات کے نظام سے ملتا جلتا ہے. تو آپ نے یہ سوال دیکھنا ہے کہ کیا جو مسلمان برادریوں کے درمیان یہ ساری کی ساری اسٹریٹیفیکیشن پائی جاتی ہے، کیا یہ دوسری اس جو کلاسیکل ہندوستان کے ذات پات کے نظام سے ان سے ملتی جلتی ہے؟ تو میں یہ آپ لوگوں کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں. اس کے لیے ہم اگر پنجاب کی کیس اسٹڈی بھی لے لیں اور دیکھیں کہ پنجاب کے اندر سوشل اسٹریٹیفیکیشن کی بنیادی عوامل یا فیکٹرز کون سے ہیں، تو اس سے آپ کو یہ چیز واضح ہو جائے گی. اچھا، اب یہ کوئی اس طرح کا جو نظام ہے وہ اسٹیگننٹ نہیں ہے، یہ ہمیشہ ایوالو ہوتا رہا ہے. وقتاً آپ کو برادری کے نظام میں کمزوری دکھائی دیتی ہے. اس کی بھی کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ابتدا اس کی انگریزوں کے زمانے سے ہوئی. ایک طرف تو یہاں انہوں نے سینسس میں لوگوں کے کاسٹ بھی شامل کی، جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان یہ تفریق مزید واضح ہوئی. تو اب آپ دیکھیں نا کہ جب یہ شروع میں برٹش نے اس کو تھوڑا سا سینسس کیا اور ساتھ میں اپنا ریلیجن لکھنے کا کہا گیا تو یہ واضح ہو گئی. اب دیکھتے ہیں جو یہ تفریق ہے کم ہونے کی کیا کیا وجوہات ہیں. کیپٹلسٹک اکانومی ہے، پراپرٹی اونرشپ رائٹس کی ری ڈیفینیشن ہے، عورتوں کا جو ہے وراثت میں حق ہے، مسلمان فیملی لاء کو جو ہے وہ شہروں کے ساتھ ساتھ دیہی علاقوں میں بھی لاگو کرنا، لوگوں کے پاس دولت کی فراوانی کی بدولت اس نظام کے اندر سوشل موبلٹی کا پایا جانا، اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اسلام کے نظام کو جو ہے وہ ایک لٹرل سینس کی دینے کی کوشش کی گئی. تو جس کی وجہ سے تھوڑا بہت جو ہے وہ ذات پات کا نظام کم تو ہوا، مگر اگر دیکھیں اکنامک ٹرمز میں کہ جو جس سٹیٹس پر موجود تھے ان کا سٹیٹس کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ ان کا تو نہیں ہو سکتا. تو وہ آج اسی سٹیٹس پر موجود ہیں. ہوپ فلی یہ ہم نے ٹاپک جو ہے وہ اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہوگا. آپ لوگ اپنے کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ڈو سبسکرائب اینڈ سپورٹ دس چینل.